بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے صف اول کے اینکر اور صحافی عمران ریاض خان کو اغوا ہوئے تقریباً 5 مہینے مکمل ہونے کو ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ آئی ایس آئی کی اس کیس میں انٹری ہوئی ہے۔ عمران ریاض کے وکیل نے کیا موقف اپنایا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج کس طرح کے ریمارکس دیے ہیں، اور آئی جی پنجاب نے اب یہ پوری کہانی کس طرح کھولی ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نیب ترامیم سپریم کورٹ آف پاکستان سے کالعدم قرار دینے کے بعد بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور شرجیل انعام میمن جو مبینہ طور پر آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، ان کے 6 ارب کرپشن کے کیس کے حوالے سے آج عدالت نے ایک درخواست مسترد کی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے، عمار جس کی ڈیتھ ہوئی اور عباد فاروق کا بیٹا، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے منفی پراپیگنڈا کیا، اس کو پہلے سے بیمار ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چچا نے جو انٹرویوز دیے ہیں اس کی روشنی میں پوری کہانی کھل کے سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے بھی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چارج سنبھال چکے ہیں، آج چوتھا دن ہے، اور اب شاید بہت زیادہ ریلیف عمران خان کو سپریم کورٹ سے بھی نہیں ملے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو چلایا جا رہا ہے، اگلی ویڈیو کے اندر یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی جتنا بڑا ظلم ہو، بربریت ہو، اس کے بعد ایک خاص ٹاؤٹ قسم کے لوگ متحرک ہوتے ہیں، وہ اس کو منفی رنگ دیتے ہیں، اور جیسے ابھی ننھے عمار کی ڈیتھ ہوئی، وہ تڑپتا رہا، اس کو والد سے ملایا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ ڈیتھ سے 2 دن پہلے اس کے والد کو 15 منٹ کے لیے ملایا گیا، اور شور کیا گیا کہ پہلے بھی جیسے روٹین کے اندر والد کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، پھر کہا گیا وہ پہلے سے بیمار تھا اور ایسی بیماری کے اندر انوالو تھا جس کے لیے بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو عمار کے چچا ہیں، انہوں نے جو ماہر بخاری کو انٹرویو دیا ہے اور باقی جو انٹرویوز دیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے پوری کہانی کھول کے رکھ دی ہے، اور اب اقرار الحسن اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمیں ان کے چچا کی جو بات ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کی روشنی کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ عمار جو ہے وہ پہلے بیمار نہیں تھا، وہ روٹین کے مطابق تھا، وہ بچہ فرسٹ پوزیشن لینے والا تھا سکول کے اندر، اور بڑی محنت کرتا تھا، ہنستا تھا، کھیلتا تھا، جیسے بچوں کی لائف ہوتی تھی، نارمل لائف وہ گزار رہا تھا۔ لیکن پھر جب ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے، والد اس کا گرفتار ہوا، پھر جو ہے یہاں تک تو بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اس کے والد کی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھا، وہ عمران خان سے ٹکٹ بھی لینا چاہتا تھا، ظاہر ہے پولیٹیکل ورکر ہے، ٹکٹ تو پولیٹیکل ورکرز لیتے ہیں، تو اب اس وجہ سے یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ اس نے خود اس طرح کا کام کیا ہے۔ لیکن ایک چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کہ اگر جو ہے وہ عباد فاروق وہ اگر نہیں ملا تو پھر اس کی والدہ جو بوڑھی خاتون ہے اس کو گھسیٹ کر لے جانا یہ کہاں کا انصاف تھا؟ اس کی اہلیہ کو وہاں گرفتار کرنا یہ کس قانون کے تحت تھا؟ یہ جنگل کا قانون تھا، یہ ظلم تھا۔ چونکہ اس وقت پولیس اور باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ججز بے بس ہیں، ایک عجیب قسم کا وحشت انگیز قسم کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ عمار فاروق 19 اور 21 مئی کو 2 پیپر دے کر آیا، اور ان دونوں پیپرز میں یہ صرف بابا بابا لکھ کر آیا، جس کے بعد ہم اسے اسپتال لے گئے۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ یہ کسی صدمے کا شکار ہے۔ ہم نے ڈاکٹرز کو سارا بتایا کہ کیسے پنجاب پولیس ہمارے گھر میں ریڈز کرتی رہی، کس طرح عمار کے سامنے اس کی ماں اور دادی کو بالوں سے گھسیٹ کر لے جاتے رہے، جو یہ بھول نہیں پا رہا۔ ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اگر یہ بچہ اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں رحم کی اپیلیں فائل کی، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب عمار کے بعد عباد فاروق کی بیوی کی حالت بھی عمار جیسی ہے، کئی دنوں سے بس انہیں چمچ سے پانی پلا کر ہی ہم گزارا کر رہے ہیں۔ تو عمار کے بعد اس کی جو والدہ ہے
اس کی حالت بھی غیر ہے، اور یہ جو ہے ایک بڑا بہرحال سانحہ ہے اس ملک کے اندر۔ ہمیں اس طرح کے سانحات کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ عوام کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ کس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ انسانیت سوز کام کرنے والے وہ اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ اب نیب ترامیم ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، سویٹ فیصلہ جو دیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، اس سے وہ نیب ترامیم اڑا دی گئی۔ اب جو آصف زرداری کے مبینہ فرنٹ مین ہے شرجیل انعام میمن، یہ جتنے زیادہ کرپٹ لوگ یعنی سندھ کے اندر ہے، سرعام کرپشن ہوتی ہے، کچے کے ڈاکو بھی آزاد ہیں، پکے کے ڈاکو بھی آزاد ہیں، لیکن اس کے بعد کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، چونکہ انتظامیہ نے تمام فائلیں دینی ہوتی ہیں، ثبوت دینے ہوتے ہیں، اور وہ اس دوران کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر ڈیل کرنے والے سب سے زیادہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، عوام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، چونکہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیلوں اور این آروں کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ اب احتساب عدالت کے اندر یہ شرجیل انعام میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے کرپشن کیس ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ یہ دائرہ سماعت میں نہیں آتا، لیکن چونکہ درخواست پہلے کی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ چونکہ نیب اب اس کے اندر نہیں کر سکتی، تو بتایا گیا کیس کا ٹرائل رکا تھا۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے، اور کہا گیا ہے کہ چونکہ اب نیب ترمیم کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے کے ملزمان کی درخواستیں مسترد کر رہے ہیں اور آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر رہے ہیں۔ کیس کا ٹرائل جہاں رکا وہیں سے شروع کیا جائے گا، گواہان کو بلاتے ہیں اور کیس کو چلاتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کل سپریم کورٹ کا حکم نامہ ملا ہے، عدالت عظمیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، اور گواہان ملزمان 5 اکتوبر تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اور ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو شرجیل انعام میمن کے خلاف 6.25 ارب روپے یہ کرپشن کا الزام ہے، ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، بہرحال یہ کیسز اب دوبارہ جو ہے وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے ذریعے شاید کوئی نئے این آر او کے رستہ جو ہے وہ ہموار ہو، چونکہ اس ملک کے اندر حقیقی احتساب نہ ہونے دیا جاتا ہے نہ ہوتا ہے۔ اب نون لیگ کی بلے بلے ہے، ان کے ساتھ ڈیل ہے اگر، تو ان کے کیسز نہیں کھلیں گے، کوئی 1-2 کوئی تھرڈ کلاس لوگ جو ہے ان کے شاید کھل جائیں، اور کھلیں گے بھی تو وہ الٹیمیٹلی منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ اس وقت ایک تو صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران ریاض خان کیس 5 مہینے ہونے کو ہے، اور یہ عمران ریاض کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بریک تھرو ہوا ہے، لیکن ہر مرتبہ معاملہ ایسے ہے کہ جب وکیل، وہ کہتے ہیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جب وکیل میاں علی اشفاق صاحب اور عمران ریاض کے والد صاحب وہ اگر کسی معاملے پر مطمئن ہے تو ہم اس سے آگے اب کیا اس پہ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ اس کے اندر یہ بریک تھرو ہوا ہے کہ اب جو ایجنسیز ہے، آئی بی ہے یا آئی ایس آئی، ان کے حوالے سے بھی آج بڑی عام جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اگرچہ ہر مرتبہ آئی جی پنجاب ایک نئی فلم چلاتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور سب لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو کیس ہے، اب اس معاملے کے اندر عمران ریاض کیس کی جو سماعت ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوبارہ اجلاس ہے، آئی جی پنجاب نے بتایا۔ میرا خیال ہے کہ اب امید ختم کر دینی چاہیے عدالت، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض کے حوالے سے کہا کہ ہم ابھی بھی بہت زیادہ امید سے ہیں، آئی جی پنجاب، میرے خیال سے اب امید ختم کر دینی چاہیے، پچھلے 5 مہینے سے میں صبر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ کہ عدالت نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے آخری مہلت دے دی ہے بالآخر۔ عدالت نے سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ آئی جی صاحب بتائیں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے۔ عدالت ہمیں مہلت فراہم کرے، مزید پیش رفت ہوگی، ان کے والد اور وکلاء کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس معاملے کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس آپ سے درخواست ہے، آپ کے احکامات کی روشنی میں ورکنگ گروپ بنا تھا، انٹیلیجنس چیف کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے جمعے کو، تو پنجاب کے جو انٹیلیجنس چیف ہے ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ اب میٹنگ میں شریک ہوں گے، ان کو آخری
24 घंटे दिए जाए। इमरान रियाज के जो वकील हैं मियां अली अशफाक, उन्होंने कहा कि इनको आखिरी 24 घंटे दिए जाए। मैं आपकी राय के बगैर नहीं चल सकता, अगर ऐसे है तो फिर क्या कर सकता हूं। चीफ जस्टिस ने भी सारा जो मलबा है वो मियां अली अशफाक पे डाला है कि जब आप ही कह रहे हैं कि इनको मोहलत दे दी जाए तो अब मैं इस पे क्या कर सकता हूं। अब ज़ाहिर है इसके अंदर जो है मियां साहब आप कौन सी डेवलपमेंट से मुतमईन है। मियां अली अशफाक से आज जो साफी हैं उन्होंने भी सवाल किए हैं कि हर मर्तबा आप कह देते हैं कि पेशरफ्त हो रही है, मामलात ठीक है, बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान रियाज आ जाएंगे, तो इसके अंदर मामला क्या है। जो सवाल किया गया कि मियां साहब आप कौन सी डेवलपमेंट से मुतमईन है, मुझे नहीं मालूम, बताएं कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। हमें आगे मियां अली अशफाक ने कहा है हमें टेंजिबल डेवलपमेंट नजर आ रही है। टेंजिबल का मतलब होता है कि जो नजर आने वाली चीज है ना, एग्जिस्ट करती है। हमें 24 घंटे का वक्त दे सकते हैं, अब मजीद वक्त आपकी वजह से दे रहा हूं, ये चीफ जस्टिस ने आज जो है वो वादे किया है। हार पेशी से पहले आपको नई उम्मीद दिला दी जाती है, क्या कहीं आप ट्रैप तो नहीं किए जा रहे एजेंसीज की तरफ से। ये सवाल आज वकास अवान ने किया है उनसे, सहाफी ने मियां अली अशफाक से, तो उन्होंने कहा मुझे कोई एजेंसी ट्रैप नहीं कर सकती। तो अब मियां अली अशफाक जो है वो पुर उम्मीद है और वो वकील है चूंकि इमरान रियाज के। इसके अंदर एक जो चीज है वो बड़ी आम है, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त है वो आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन सारे मामले के अंदर जो असल सूरत हाल है वो वही है जो पहले इससे मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं। अगरचे फिर भी अदालत के अंदर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, लेकिन असल मामला वही है कि जो फैमिली है और वकील है उनको शायद ये बताया गया है कि इस तरह के हालात के अंदर चूंकि इमरान रियाज आएगा वो वीडियोज बनाएंगे और उसको कमेंट ज़ाहिर लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इस तरह के हालात में अगर वो या तो खामोश हो जाए फिर तो उनको छोड़ा जा सकता है, अगर उन्होंने आके वीडियोज करनी है तो फिर दोबारा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा शायद उनको, मेरा ये अंदाजा है, असेसमेंट है कि उनको दिखाया गया हो कि वो जहां पे है आराम से है, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, लेकिन मामला ये है कि उनको अगर छोड़ा जाएगा या तो वो खामोश होंगे, खामोश वो हो नहीं सकता, तो अगर वो प्रोग्राम करेंगे, विलाग करेंगे, तो इससे हमारा बयानिया जिन्होंने अगवा किया है, जिस मकसद के लिए किया है, वो पूरा नहीं होगा। तो यही वजह है कि अब मियां अली अशफाक साहब और उनकी जो फैमिली है वो इस हवाले से काफी हद तक जो है वो आईजी पंजाब और हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो उन्होंने तारीख ली है। देखते हैं 26 को भी क्या होता है, ट्रक की कोई नई बत्ती के पीछे लगाते हैं या मामलात, या तो कहें कि मामलात सेटल हो गए, हम मुतमईन है तो बात खत्म हो, वरना एक आम आदमी जो समझता है कि इमरान रियाज के साथ ज्यादती हो रही है और बात यकीनन हो रही है, तो फिर वो इस हवाले से क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये आज का ब्रेक थ्रू है जी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।